الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. محترم بھائیو اور دوستو، سورۃ البقرہ کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 86 سے لے کر 91 تک۔ اس سے پہلے پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا 4 باتوں کا، اور وہ 4 باتیں یہ تھیں کہ ایک تو تم اپنے ہی لوگوں کو قتل نہیں کرو گے، اور دوسرا تم اپنے ہی لوگوں کو اپنے گھروں سے اور اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، اور تیسرا یہ کہ تم اپنے ہی لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے، اور چوتھا یہ کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ ان کے پاس یعنی کسی اور کے پاس اگر قیدی بن جائیں تو تم ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑا لو گے، یا اگر کسی اور قوم سے کچھ لوگ آپ کے پاس قیدی بن جائیں تو اگر وہ فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑانا چاہیں تو ایسا وہ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ بنو اسرائیل سے جب ان 4 چیزوں کا عہد لیا گیا تو انہوں نے ان 4 چیزوں میں سے اس چیز پہ عمل کیا جو ان کے اپنے مطلب کی تھی، اور وہ آخری چیز کہ قیدیوں کا فدیہ دے کر وہ چھڑا لیتے تھے، کیونکہ یہ ان کے مطلب کی تھی، اپنی ہی قوم کے لوگوں کا فدیہ دیتے تھے اور ان کو چھڑا لیتے تھے۔ لیکن جو باقی پہلے جو 3 اعمال تھے، پہلی جو 3 چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، وہ ان پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہ کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ ایک حصے پر ایمان اور دوسرے حصے پر کفر، یہ کس طرح ہو گیا؟ تو یہ ان کا شیوا تھا، یہ ان کا طرز عمل تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرتے تھے جو ان کی منشا کے مطابق ہوتے، یا ایسے احکامات جن میں ان کے لیے آسانی ہوتی، اور ان کے علاوہ باقی احکامات کا وہ دیدہ دلیری کے ساتھ انکار کر دیتے تھے، پوری جسارت کے ساتھ، بلکہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد وہ وعدہ خلافی کرتے تھے، اور اللہ سے عہد کرنے کے بعد عہد شکنی کرتے تھے، اور عہد شکنی کے ساتھ بنو اسرائیل کی تاریخ بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی۔ کیا وارننگ تھی؟ اللہ نے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا،
تم میں سے جو بھی اس طرح سے کرے گا تو اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. دنیا کے اندر رسوائی ہوگی, ذلت ہوگی, خواری ہوگی. اور ایسا ہوا ان کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ, بنو اسرائیل کے ساتھ ایسا ہوا. خصوصاً یہ آیات چونکہ ان یہود کے بارے میں ہیں کہ جو یہود مدینہ منورہ میں رہتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دی کہ اگر تم اس طرح کرتے رہو گے تو پھر تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ان کی ذلت و رسوائی بالکل دنیا نے دیکھی. اور اللہ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. دنیا کی ذلت و رسوائی تو ہے ہی, قیامت کے دن تمہارے جیسے لوگوں کے لیے نہایت ہی شدید ترین عذاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جہاں سے آج کا سبق ہم نے شروع کرنا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے عہد شکنی کی اور ایک حکم پہ عمل کیا, باقی احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا. اپنے ہی جیسے لوگوں کو قتل کرتے تھے اور اپنی ہی قوم کے لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دیتے تھے, ملک بدل کر دیتے تھے, جلا وطن کر دیتے تھے, اور ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی بھی کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, ان لوگوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا کی زندگی کو خرید لیا. آخرت کو بیچ ڈالا اور دنیا کی زندگی کو خرید لیا. معنی یہ ہے کہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات کی خاطر وہ اس طرح کرتے تھے, دنیاوی مفادات کے حصول کی خاطر وہ ایسا کرتے تھے, اور گویا اپنی آخرت کو وہ بیچ رہے تھے کہ آخرت کی ان کو فکر ہی نہیں تھی. چنانچہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ جنہوں نے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا اور صرف دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے اس طرح عہد شکنی کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ساتھ قیامت کے دن سلوک کیا کیا جائے گا؟ لا یخفف عنہم العذاب, ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی. ولا هم ینصرون, اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. کوئی مددگار اور کوئی ان کا مدد کرنے والا بالکل نہیں ہوگا, بالکل بے یار و مددگار ہوں گے یہ قیامت کے دن. اور پھر جب ان کو جہنم کے عذاب میں پھینکا جائے گا تو ایک فترہ یا ایک زمانہ گزرنے کے بعد ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. جس طرح کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں, آج بھی بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں جن لوگوں کو مبتلا کیا جائے گا تو وہ عذاب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح سے نہیں رہے گا, بلکہ جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا والعیاذ باللہ تو کچھ عرصہ ان کو شدید عذاب دیا جائے گا. اس کے بعد ان کے عذاب میں اس قدر تخفیف کر دی جائے گی کہ پھر ان کو وہ عذاب نہیں محسوس ہوگا, ان کو وہ عذاب نہیں محسوس ہوگا, بلکہ وہ نارمل جس طرح وہ آخرت کی زندگی گزاریں گے تو اس طرح وہ عادی بن چکے ہوں گے ہلکے سے عذاب کے, تو وہ اسی طرح وہ ان کی زندگی گزرتی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کر دی کہ لا یخفف عنہم العذاب, ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی. یعنی جہنم کا عذاب جس قدر شدید ہے اور جتنا سنگین ہے, اسی سنگین اور اسی شدید ترین عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بنو اسرائیل میں سے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو عہد شکنی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو کتاب بھیجی تورات, اس میں سے کچھ احکام اپنی منشا کے مطابق مان لیتے اور زیادہ تر احکام پر عمل کرنے سے انکار کر دیتے, بار بار اللہ تعالیٰ سے کیا وہ وعدہ توڑ دیتے اور عہد کا تقدس ہے اس کو پامال کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ قیامت کے دن ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی اور ان کی مدد کو کوئی بھی نہیں آئے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, اور اس کتاب کا نام کیا تھا؟ تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے بعد پے در پے رسولوں کو بھیجا. کن کے بعد؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی, پھر ان کے بعد ہم نے پے در پے دیگر رسول بھی بھیجے. قفینا کا معنی ہے پے در پے بھیجنا, مبعوث کرنا, کہ ہم نے پے در پے لگاتار ان کے بعد رسول بھیجے. رسولوں کو ہم مبعوث کرتے رہے. کن کی طرف؟ انہی بنو اسرائیل کی طرف. جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام, وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی اللہ کی طرف سے نبی بنا دیے گئے تھے. پھر ان کے بعد اور بھی نبی آئے بنو اسرائیل کی طرف. ان میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے, ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے, ان میں حضرت الیاس علیہ السلام تھے, حضرت زکریا علیہ السلام تھے, حضرت یونس علیہ السلام تھے, حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی
یہ سارے کے سارے انبیاء وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے. اللہ فرماتے قفینا من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پے کئی رسول بھیجے. اور اللہ فرماتے وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو تو واضح معجزے بھی دیے. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح اور کھلی نشانیاں، واضح معجزے اور کھلی نشانیاں بھی دی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس کے ذریعے کی. روح القدس سے مراد کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام. جیسے کہ اللہ نے فرمایا نزل به الروح الامین، اور روح الامین سے مراد یہی حضرت جبریل علیہ السلام ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید بھی کی اور ان کو واضح معجزے بھی دیے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے وہ اس قدر واضح تھے اور اس قدر کھلے معجزے تھے کہ کوڑ کے مرض میں جو شخص مبتلا ہوتا اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا. ایک اندھا اور ایک نابینا، اس کی آنکھوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، اس کی بصارت جو ہے وہ لوٹ آتی تھی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے، یہ سارا کچھ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتا. اور انہوں نے بلکہ قرآن مجید میں یہ بیان بھی کیا ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَأَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، کہ ایک پرندے کی شکل بناتے تھے مٹی کے ساتھ، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتا، وہ اڑنے والا پرندہ بن جاتا، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ. اسی طرح کوڑ کے مرض میں مبتلا اور جو نابینا ہوتا اس پر ہاتھ پھیرتے وہ شفایاب ہو جاتا اللہ کے حکم کے ساتھ. اسی طرح وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا معجزہ دیا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتلا دیتے تھے کہ آپ نے آج گھر میں کیا کھایا پیا ہے، اور یہ بھی بتلا دیتے تھے کہ آپ نے گھر میں کیا چھوڑا ہے، کھانے پینے کے بعد آپ کے گھر میں کیا کچھ ہے کھانے پینے کے لیے، اس کے بارے میں بتلا دیتے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے ساتھ. تو اتنے بڑے اور اتنی کھلی نشانیاں، اتنے بڑے معجزے اور اتنی واضح اور کھلی نشانیاں ملنے کے بعد بھی بنو اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر ایمان لانا تو کجا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا تو کجا، ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے اور ان کو مارنا چاہتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ واپس بھیجیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے نبی بھیجے، اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے جن کو ہم نے کھلے معجزے دیے. اللہ فرماتے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اور وہ شریعت لے کر کے آیا کہ لا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، کہ جس کو تمہارے نفس جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے، مطلب تمہاری نفسانی خواہشات کے الٹ، تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف جب کوئی بھی رسول اللہ کے احکامات لے کر کے آیا تو تم نے کیا کیا؟ تمہارا طرز عمل کیا تھا؟ رسول کی شریعت اور رسول کے دین کے مقابلے میں، رسول کے احکامات کے مقابلے میں جتنے بھی رسول آئے، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے، تمہارا اے بنو اسرائیل طرز عمل کیا تھا؟ استکبرتم، کہ تم اکڑ گئے اور تم نے رسول کے احکامات کو ماننے سے اور اللہ رب العزت کا دین قبول کرنے سے اور اللہ رب العزت کے دین کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے سے انکار کر دیا. نہ صرف انکار کیا، نہ صرف تم اکڑ گئے، بلکہ کیا کیا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، انبیاء جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان انبیاء میں سے بعض نبیوں کو تم نے جھٹلا دیا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے جھٹلا دیا. اور حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہود مدینہ جو تھے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا، حالانکہ ان کو یہ معلوم تھا، تورات میں وہ پڑھ چکے تھے کہ جو نبی آخر الزمان آنے والا ہے اس کی یہ نشانیاں ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان نشانیوں کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا، لیکن انکار کر دیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، انبیاء کے سلسلے میں سے ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تم نے کیا کیا؟ قتل کر دیا.
ایک فریق کو جھٹلا دیا اور ایک فریق کو تم نے قتل کر دیا، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں نبیوں کو انہی بنو اسرائیل نے ہی قتل کر ڈالا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس طرز عمل کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم نے یہ طرز عمل اختیار کیا، اکڑ گئے اور نبیوں کو جھٹلایا اور بعض انبیاء کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف، انہی بنو اسرائیل نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ بنو اسرائیل کی ایک بڑی عادت تھی کہ وہ اپنی بری سے بری عادت کو بھی خوبصورت الفاظ میں خوبصورت بنا کے پیش کرتے تھے۔ یہ ان کی ایک بہت بری خصلت تھی، کیا کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے، اور اس اپنی بری خصلت کو کتنے اچھے الفاظ میں پیش کرتے، کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہیں یہ لپٹے ہوئے ہیں، مطلب ہمارے دل اس قدر مضبوط ہیں، اس قدر ہمارا ایمان مضبوط ہے، اس قدر ہمارا عقیدہ مضبوط ہے کہ اب ان دلوں کے اندر، یہ جو لپٹے ہوئے دل ہیں، ان دلوں کے اندر اب کوئی اور بات داخل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمارے دل جب لپٹے ہوئے ہیں اور ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، اس لپٹے ہوئے دل کے اندر اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ اب اس لپٹے ہوئے دل کے اندر کوئی اور بات داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ انہوں نے عذر پیش کیا گویا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہ لانے کا اصل سبب کیا ہے ان کے نزدیک، ان کے الفاظ میں، کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، اور ان دلوں کے اندر اب کوئی اور بات داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے اسی کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھیجی۔ دراصل چونکہ یہ ملعون ٹھہرے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، چونکہ ان پر اللہ کی پھٹکار پڑ چکی، اللہ کی لعنت پڑ چکی، اس لیے اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے دین اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کم ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ جیسا کہ یہود مدینہ میں سے ہی بعض یہودی ایمان لائے تھے، بعض یہودی مسلمان ہو گئے تھے، ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ایک یہودی عالم تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے۔ وہ موقع نہیں ہے کہ ان 3 سوالوں کا ذکر کیا جائے، یا ذکر کر دیتا ہوں، صحیح بخاری میں وہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال کہ اہل جنت جو ہیں سب سے پہلے کون سی غذا کھائیں گے؟ اہل جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلی کون سی خوراک یا کون سی غذا کھائیں گے؟ یہ 2 سوال۔ تیسرا سوال کیا تھا؟ ہاں، تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ بچوں کی جو مشابہت ہوتی ہے اپنے والدین کے ساتھ، یہ کس بنا پر ہوتی ہے؟ یعنی بچے جو ہیں اپنی شکل و صورت میں اپنے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تینوں سوالوں کے جوابات انہوں نے یہ کہا تھا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ سے 3 سوال ایسے کرنے والا ہوں کہ ان 3 سوالوں کے جوابات ایک نبی ہی دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تینوں سوالوں کے جوابات دیے تو فوراً انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، فوراً مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان بنو اسرائیل میں سے اور یہودیوں میں سے کم ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر یہودی جو تھے، یہود مدینہ میں سے، وہ انکاری تھے اور وہ کفار تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو عذر تھا، ان کی جو دلیل تھی کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، غلافوں میں ہیں، اب ان دلوں کے اندر کوئی اور بات داخل نہیں ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دے دیا کہ نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں پھٹکار پڑ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی، تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑ چکی ہے، اب اس لیے تم اللہ رب العزت کی شریعت پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس آئی کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن مجید آیا، اور قرآن مجید بھی وہ کہ مصدق لما معہم، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی کس کی؟
تورات کی، یعنی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے تورات کی، تورات کے اندر جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتا ہے یہ قرآن مجید۔ جب یہ قرآن مجید کی کتاب، قرآن مجید کی شکل میں جو کتاب آئی، اور ایسی کتاب جو ان کے پاس جو کتاب تھی اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ کتاب آئی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یعنی یہ کتاب آنے سے پہلے وہ دعا کیا کرتے تھے، کس بات کی؟ یستفتحون، وہ فتح و نصرت کی دعا کیا کرتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں پر۔ اور دعا کس طرح کرتے تھے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہ یہودی پٹتے تھے عرب قبائل سے، جب عرب قبائل کے ذریعے ان کو مار پڑتی تھی تو یہ لوگ دعا کرتے ہوئے کیا کہتے تھے کہ اللہ وہ جو نبی آخر الزمان ہے اس کو بھیج دے، ہم اس پر ایمان لائیں گے تو پھر ان جو عرب قبائل ہیں جن کے ذریعے جن کے ہاتھوں ہم پٹ جاتے ہیں، اللہ ہم اس کے ساتھ مل کر ہم اس پر ایمان لا کر ہم پھر ان کے خلاف جنگ کریں گے اور ان پر فتح و نصرت حاصل کریں گے۔ اللہ اس نبی آخر الزمان کو بھیج دے، بھیجنے کی دعا کرتے تھے اور فتح و نصرت کی دعا کرتے تھے کہ وہ نبی بھیج دے تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر ہم اس کے ساتھ مل کر اس کی فوج میں مل کر ہم ان کافروں پر غالب آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب وہ نبی آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا، یہ یہود مدینہ پہچان چکے تھے کہ واقعتاً یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، مَّا عَرَفُوا، جس کو پہچان چکے تھے ان کی نشانیوں کے ذریعے، ان کے معجزات کے ذریعے، اور تورات میں ان کی جو علامات ذکر کی گئی تھی ان کے ذریعے، جب یہ انہوں نے سب کچھ پہچان لیا، کفروا بہ، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب وہ کتاب آئی، وہ کتاب بھی وہ جو کہ ان کی کتاب کی تصدیق کرتی تھی، اس کتاب کو بھی نہیں مانا، اور جب وہ نبی آیا کہ جس کی دعا یہ خود کیا کرتے تھے کہ وہ نبی آ جائے تو ہم اس کے ساتھ مل کر ہم ان عرب قبائل پہ غلبہ حاصل کر لیں گے، وہ نبی آ گیا، انہوں نے پہچان بھی لیا، پہچاننے کے باوجود بھی انہوں نے اس نبی کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ان جیسے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہی ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود بھی حق کو قبول نہیں کیا۔ اور یہاں پر ایک منٹ کے لیے رک جائیں کہ یہ جو یہودی تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت اور اپنی پھٹکار کا مستحق قرار دیا، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے کتاب اللہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس نبی کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ جس کے بارے میں وہ پہچان چکے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑی ان لوگوں پر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی، مسلمانوں میں سے بھی بعض مسلمان ایسے ہیں کہ جو حق بات جانتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حق ہے، لیکن کسی دنیاوی مقصد کی خاطر، دنیاوی مفادات کی خاطر وہ حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں یا حیل و حجت کرتے ہیں۔ صاف انکار نہیں کرتے کھل کر کے، لیکن حیل و حجت کرتے ہیں اور وہ کھلے دل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حق ہوتا ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو جس طرح وہ یہودی اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے، جس طرح وہ یہودی اللہ کی پھٹکار کے مستحق ٹھہرے حق بات کو پہچاننے کے باوجود اس کو قبول نہ کرنے کی بنا پر، اسی طرح آج مسلمان بھی، بلکہ قیامت تک جو بھی مسلمان آئیں گے، اگر وہ قرآن و حدیث پر مبنی جو حق ہو اور اس کو وہ پہچان بھی لیں کہ یہ حق ہے، اگر اس کو قبول نہیں کرتے اور قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حیل و حجت پیش کرتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ بھی انہی یہودیوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار کے مستحق ہے، والعیاذ باللہ۔ اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، پہلے بھی کئی درسوں میں نے کہا ہے کہ اس امت پر جو اس وقت پھٹکار ہے، اس وقت جو ذلت اور رسوائی ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ خود اس دین سے انحراف کرنے کے نتیجے میں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کیوں مسلمان اس قدر ذلیل ہیں، کیوں مسلمان جو ہیں وہ غالب نہیں آ سکتے ہیں باطل طاقتوں پر، باطل طاقتیں ہی کیوں غالب ہیں مسلمانوں پر اور مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ سوال کرتے ہیں لوگ
لیکن اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے سے ملے گا۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں تو ہمیں اس کا جواب مل جائے گا کہ ہم قوم بحیثیت اجتماعی ہم مسلمان قوم جو ہیں وہ اس قدر ہم گھٹیا قوم بن چکے ہیں کہ ہم نے دین سے مکمل طور پر انحراف کیا ہے۔ میں آپ جیسے جو ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت جو بھٹک چکی ہے، مسلمانوں کی اکثریت گمراہ ہو چکی ہے، دین سے انحراف کر چکی ہے اور بالکل دین کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ دین کے جو واضح احکامات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یقینی طور پر جب ان کو یہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اگر وہ اس کو قبول نہیں کریں گے اور اگر اس کو قبول کرنے میں وہ حیل و حجت پیش کریں گے تو یقیناً وہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا بہ انفسہم۔ ابھی یہ کلام کا سلسلہ انہی کے متعلق چل رہا ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز جس کو یہ خریدتے ہیں۔ اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز کہ جس کے ساتھ یہ اپنی جانوں کو بیچ کر خریدتے ہیں، وہ چیز بہت بری ہے۔ اور وہ ہے کیا؟ اپنی جانوں کا سودا کر کے جس چیز کو یہ خریدتے ہیں وہ ہے کیا؟ اس کی وضاحت اگلے الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں ان یکفروا، کہ وہ کفر کرتے ہیں۔ یہ بنو اسرائیل کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور کفر کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں، کفر کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں، اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں۔ کفر بھی کس چیز پر؟ بما انزل اللہ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی اور یہ قرآن مجید۔ اگر یہ اس سے انکار کرتے اور وہ کس بنا پر؟ بغین، حسد کی بنا پر۔ کس بات سے حسد کرتے تھے یہ یہودی؟ بنو اسرائیل کو حسد کس بات سے تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے اپنی شریعت کو، اپنے فضل و کرم کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کو نازل کرتا ہے تو اس سے یہ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کرتے ہوئے یہ اس دین کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، نبی کی شریعت اور ان کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اصل وجہ کیا ہے ان کے کفر کی؟ اصل وجہ حسد ہے۔ حسد کس بات پر تھا؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان جو ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئیں گے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نسل سے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ اس سے ان کو حسد تھا، اس سے ان کو بڑا بغض تھا، اور اسی بغض اور اسی حسد کی بنا پر یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں جو کہ ہماری قوم سے نہیں ہے، یہ ہماری نسل سے نہیں ہے، یہ تو اسماعیل کی نسل سے ہے۔ تو صرف اور صرف حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے اور آپ کے دین کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کچھ کرتے تھے بئس ما اشتروا بہ، یہ بہت برا ہے۔ اس طرح کفر کرنا حسد کی بنا پر، اللہ کی شریعت کو ماننے سے انکار کرنا، یہ بہت بری خصلت ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اسی خصلت کی وجہ سے فباءوا بغضب علی غضب، یہ غضب پر غضب کے مستحق ٹھہرے۔ غضب پر غضب یعنی ایک مرتبہ غضب کے نہیں بلکہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ 2 مرتبہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف کفر نہیں کیا بلکہ کفر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کئی مرتبہ وعدے کیے لیکن وعدہ خلافی کی، کئی مرتبہ عہد کیے، عہد شکنی کی، کئی مرتبہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم اس تورات کو اور تورات کے اندر جو تیرا دین ہے اس کو قبول کریں گے، لیکن انہوں نے بعد میں اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے تو ان کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کفر اور ان کا حسد اور ان کا بغض اور ان کی عہد شکنی اور ان کی جو طویل فہرست ہے ان کے جرائم کی، ان کے جرائم کس قدر سنگین تھے، ہم ان کے جرائم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بنو اسرائیل کے کئی جرائم اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، ان کے سنگین جرائم کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں باءوا بغضب علی غضب، غضب پر غضب کے یہ مستحق ٹھہرے۔
یعنی کئی گنا اللہ تعالیٰ کے غضب کے اللہ کی ناراضگی کے مستحق ٹھہرے۔ صرف یہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کافروں کے لیے وہ عذاب ہوگا جو ان کی توہین کرنے والا ہوگا، نہایت توہین آمیز عذاب ہوگا ان کافروں کے لیے۔ یعنی ایک تو عذاب وہ ہے جس میں کوئی اہانت والا پہلو نہیں، لیکن ان کے لیے، ان بنو اسرائیل کے کفار کے لیے وہ عذاب ہے کہ جس کے اندر نہایت ہی اہانت والا پہلو ہوگا، توہین آمیز عذاب جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی گویا کہ ان کے کفر کو بیان کر کے ان کا برا انجام جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا نؤمن بما انزل علینا، کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل کیا گیا، یعنی کس پر؟ تورات پر۔ جب ان کو قرآن پر ایمان لانے کا کہا جاتا تو وہ کہتے ہیں ہم تو تورات پر ایمان لانے والے ہیں۔ نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، اس قرآن کے علاوہ جو ہے تورات کے علاوہ جو کچھ ہے کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ یکفرون، کفر کرتے ہیں، بما وراءہ، اس تورات کے علاوہ۔ یہ تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، جس کو ماننے سے یہ انکار کر رہے ہیں وہی تو حق ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ قرآن مجید ہی تو برحق کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ مصدقا لما معہم، ان کے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے، اور یہ برحق کتاب ہے۔ تو برحق کتاب کو ماننے سے انکار کرنا اور اس کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنا کہ جس کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں ہی تبدیل کر دیا تھا، اس کے اندر تحریف کر دی تھی، تو وہ کتاب بھی ان کے جرائم سے محفوظ نہ رہی۔ وہ کتاب تورات جو ہے وہ بھی ان کی سازشوں سے اور ان کا جو غلط نظریہ تھا اور ان کے جو غلط عقائد تھے، باطل عقائد، ان عقائد سے بھی یہ اللہ کی کتاب یعنی تورات محفوظ نہ رہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، یہ کتاب تو برحق کتاب ہے اور ان کی کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی دعوے کا جواب کس طرح سے دیا؟ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ ذرا ان کو کہہ دیں کہ لِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً تم تورات پر ایمان رکھتے ہو، تورات کو ماننے والی قوم ہو، تو پھر یہ بتلاؤ کہ تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ کیا تورات کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ انہی سے پوچھیں آپ کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر تم انبیاء کو جو قتل کرتے رہے ہو، یہ تو بتلاؤ کہ کیا تورات کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں فلاں نبی کو قتل کر دینا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو خاموش کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب دیا کہ وہ اس پر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اور بالکل وہ خاموش ہو گئے، وہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر نبیوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا اور تم نے نبیوں کو قتل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تورات کو بھی ماننے والے نہیں ہو۔ حقیقت میں تم تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن حقیقت میں تم تورات پر ایمان لانے والے بھی نہیں ہو۔ نہ تم تورات کو مانتے ہو اور نہ تم اس قرآن مجید کو مانتے ہو۔ دونوں کتابوں کو ماننے سے تم نے انکار کر دیا۔ تمہارے اس عمل کی وجہ سے، اس انکار اور اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لعنت بھیجی اور تمہارے اوپر پھٹکار بھیج دی اللہ تعالیٰ نے، اور تمہیں جو ہے وہ مغضوب علیہ یعنی اپنے غضب کا مستحق ٹھہرایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے ہو، اور قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی چھائی رہے گی، اس لیے کہ تم نے یہ عمل کیا ہے۔ تو یہ جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں، اگرچہ آنے والی جو آیات ہیں وہ بھی انہی بنو اسرائیل کے حوالے سے ہیں، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور ان آیات کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کی بعض جو بری خصلتیں تھیں اور ان کی جو بعض بری صفات تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کے کفر کا ذکر کیا ہے، ان کی معاندانہ جو روش تھی اس کا ذکر کیا ہے، ان کے عناد، ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی کا ذکر کیا ہے،
اور اس سب کے بدلے میں، تمام جرائم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے غضب کا مستحق ٹھہرایا، ان پر پھٹکار بھیجی، ان پر لعنت بھیجی۔ اور اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ ہماری روش یقینی طور پر یہود کی روش سے مختلف ہونی چاہیے۔ بنو اسرائیل کا جو طرز عمل تھا اس سے ہمارا طرز عمل مختلف ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ کی شریعت کے سامنے، اللہ کی کتاب کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ اسی میں ہماری خیر و بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین حنیف پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین حنیف پر استقامت نصیب فرمائے، کہ ہمارا خاتمہ ہو تو دین حنیف پر ہو، اللہ کے سچے دین پر اور کلمہ شہادت پر اور عمل صالح پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب سے درگزر فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ کسی بھائی کو کچھ سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کے 3 سوال۔ ہاں جی، آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب نیکسٹ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک انشاءاللہ۔ ہاں جی، آپ بھی تھوڑا سا وہ کریں، تحقیق کریں، جستجو ہونی چاہیے تحقیق کی کہ وہ جو 3 سوالات تھے ان کے جوابات کیا ہیں۔ اگر آپ کے اندر جستجو ہوگی تو یقیناً آپ بھی تحقیق کریں گے اور تلاش کریں گے۔ آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود تلاش کریں تاکہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے وہ واضح ہو سکے۔ ہاں جی، تھوڑی سی تفصیل اگر ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بھی 34 سال 35 سال کی عمر تھی، بنی اسرائیل کا یہ ان کے ساتھ جو گزار تھا وہ کس عمر سے شروع ہوا تھا؟ بنو اسرائیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ان کی مخالفت ہوئی کس عمر سے؟ کیونکہ پوری عمر کو 34 سال بتائی گئی ہے، 33 سال۔ 33 سال۔ ہاں جی، دیکھیں عمر کی تعدید تو نہیں کر سکتے ہیں کہ بنو اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مخالفت ہے وہ بالضبط کس سال سے شروع کی تھی اور کتنے سال تک اس نے مخالفت کی، اس کی تحدید کرنا تو مشکل ہے۔ لیکن جو قرآن مجید کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی رویہ روا رکھا، وہی رویہ اور وہی طرز عمل اختیار کیا کہ جو اس سے پہلے آنے والے جو انبیاء تھے ان کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہی رویہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی شروع سے تھا۔ ہاں، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے تھے، کچھ لوگ تھے اور وہ کم تعداد میں تھے، لیکن زیادہ تر جو بنو اسرائیل تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزے اور واضح نشانیوں کے باوجود بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور آخر کار وہ ان کے قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ کوئی خاص وجہ تھی کسی پرٹیکولر قتل کرنے کی وجہ؟ مخالفت کی جو بچپن سے کی مخالفت رہی ہے، کوئی خاص وجہ سے اللہ سود اور قرض اور ایسی ان کا جو دیکھیں ان کا جو مزاج تھا، بنو اسرائیل کا جو مزاج تھا جو شروع سے چلا آ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پھر درمیان میں جتنے نبی آئے ان میں سے بعض کو انہوں نے جھٹلایا، ان میں سے بعض کو انہوں نے قتل کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا، وہی انداز اختیار کیا، تو انداز میں کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن کوئی خاص وجہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی خاص ایسی وجہ ہو جس کی بنا پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اللہ عالم۔ لیکن بہرحال ان کا جو عمومی مزاج تھا اس کی وجہ سے انہوں نے ایسا طرز عمل اختیار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ آنے کوئی اور سوال ہو تو؟ یہ لوگ جو عمرہ بدل یا حج بدل کرتے ہیں تو بعض لوگ طواف بدل بھی کرتے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ بعض حضرات عمرہ بدل کرتے ہیں، یعنی کسی کی طرف سے عمرہ کرتے ہیں یا کسی کی طرف سے حج کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض حضرات جو ہیں وہ کسی کی طرف سے طواف بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کی طرف سے عمرہ کرنا جائز ہے اور کسی کی طرف سے حج کرنا بھی جائز ہے، اور عمرہ ایک مکمل عبادت ہے جو احرام سے شروع ہوتی ہے اور وہ اپنے حلق کروانے تک ختم ہوتی ہے۔ احرام کے ساتھ یہ عبادت شروع ہوتی ہے، عمرے کی عبادت احرام کے ساتھ شروع ہوتی ہے
اور حلق کروانے کے ساتھ یا بال چھوٹے کروانے تک جو جاری رہتی ہے. اس میں طواف بھی ہوتا ہے اور اس میں سعی بھی ہوتی ہے. تو ایک مکمل عبادت ہے جو کسی کی طرف سے ہو سکتی ہے, اس کا جواز موجود ہے. اسی طرح حج جو ہے یہ بھی کسی کی طرف سے ہو سکتا ہے, حج بدل جائز ہے, اس کی شریعت کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے. لیکن جہاں تک صرف طواف کا تعلق ہے کہ صرف طواف کسی کی طرف سے کرنا, تو اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے. اس کا ثبوت جو ہے وہ قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملا ہے کہ کسی کی طرف سے صرف طواف بھی کیا جا سکتا ہو, اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. مکمل عبادت یہ طواف جو ہے یہ ایک عمرے کا جز ہے, عمرے کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح طواف جو ہے یہ حج کا بھی ایک فریضہ ہے. تو حج ایک الگ عبادت ہے اور عمرہ ایک الگ عبادت ہے, دونوں مستقل عبادتیں ہیں جن کے اندر طواف بھی ہوتا ہے. لہذا وہ مستقل مکمل عبادت تو کسی کی طرف سے جائز ہے, حج بھی اور عمرہ بھی, لیکن اس عبادت کا ایک جز جو ہے یعنی طواف, یہ کسی کی طرف سے کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے, طواف اپنی طرف سے ہی کرنا چاہیے. باقی اگر کسی کی طرف سے کسی کو آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہوں, کسی فوت شدہ کو, تو آپ اس کے لیے دعا کریں, یا کسی زندہ کو اگر آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے دعا کریں بیت اللہ شریف میں, یہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے. ہاں جی, زکوٰۃ کے متعلق سوال تھا کہ اگر کسی کے پاس زمین ہے جو بنجر ہے, جو زرخیز نہیں ہے, تو اس کے متعلق کیا ہے؟ وہ کاشتکاری کے لیے رکھی ہوئی ہے, یعنی اس میں ابھی کاشتکاری تو ہوتی نہیں ہے, ویسے بنجر زمین پڑی ہوئی زمین ہے, لیکن اس کا کیا کیا جائے, اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ زمین جو آپ نے کاشتکاری کے لیے رکھی ہوئی ہے لیکن فی الحال وہ بنجر ہے, اس میں کوئی آبادی نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی چیز کاشت نہیں کی جاتی ہے, تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ زکوٰۃ جو ہے اس میں اصل میں عشر ہوتا ہے, اس عشر یا نصف العشر ہوتا ہے زمین کی آمدنی سے, اور وہ آمدنی جب ملتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آتوا حقہ یوم حصادہ, جب آپ زمین سے نکلنے والی جو فصل ہے اس کو آپ کاٹتے ہیں, تو جب آپ کاٹ لیں تو اسی وقت اس میں سے اس کا حق ادا کر دیں. اور وہ حق کیا ہے؟ عشر ہے یا نصف العشر ہے, یعنی 20واں حصہ ہے, یا عشر ہے 10واں حصہ یا 20واں حصہ ہے. اس کی تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے. تو وہ زمین سے نکلنے والی جو چیز ہے, جو فصل وغیرہ ہے, جو گندم ہے مثلا, جو چاول ہیں, ان چیزوں کے اندر وہ عشر یا نصف العشر ہے. لیکن خود جو زمین ہے, زرعی زمین جو ہوتی ہے, اس زمین کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں جی, اور سوال یہ ہے کہ کسی کے پاس زمین ہے اور اس کی مالی حیثیت آج کے زمانے میں آج اتنی نہیں ہے کہ جیسے وہ زمین ہے جس کی مارکیٹ میں ویلیو ہے بازار میں, اور اس کی قیمت سمجھ لیجیے کروڑوں میں, لیکن اس کی خود بذات خود اس کی تنخواہ یا اس کی استطاعت آج کے زمانے میں اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر زکوٰۃ دے سکے. وہ اس کے بارے میں کیا؟ بالفرض اگر کسی کے پاس اس طرح کی کوئی جائیداد ہو یا مثلا کوئی زمین ہو, کوئی پلاٹ ہو اس کے پاس کہ جو بہت زیادہ قیمت والا ہے, کروڑوں روپے میں اس کی قیمت ہو. اب ظاہر ہے کہ اس نے یہ جو پلاٹ رکھا ہوا ہے, اگر تو یہ پلاٹ جو ہے یہ تجارت کی غرض سے, بزنس کی غرض سے رکھا ہوا ہے کہ جب اس کی قیمت اور زیادہ ہوگی تو پھر اس کو بیچ دوں گا, تو یقیناً اس میں سے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ دینی پڑے گی, کیونکہ یہ تجارتی مقاصد کے لیے بزنس کی نیت سے اس کو رکھا ہوا ہے. لیکن اگر یہ پلاٹ آپ نے رکھا ہوا رہائش کے لیے تو اس کی قیمت چاہے اربوں میں ہو. اگر آپ نے رہائش کی نیت سے رکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں پر اس پلاٹ میں اپنا گھر بنائیں گے, یا اپنے بیوی بچوں کو یا اپنے کسی بھائی کو, بہن کو, کسی کو آپ گھر بنا کے دیں گے, تو رہائشی مقصد کے لیے اگر یہ پلاٹ رکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تجارتی مقصد کے لیے جو پلاٹ رکھا ہوا ہے اس میں زکوٰۃ ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اگر اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اس میں جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, اور اتنی ہے کہ جو انسان ادا نہیں کر سکتا, اس کے پاس بیلنس نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, یا وہ تنخواہ دار اتنا ہے کہ اپنی تنخواہ سے وہ مشکل سے اپنے گھر کے خرچے پورے کرتا ہے, تو جب اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ لاکھوں میں کس طرح زکوٰۃ ادا کرے گا؟ کروڑوں کی جائیداد ہے, کروڑوں کی زمین ہے, اور اس میں سے لاکھوں میں اگر وہ زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ کس طرح سے ادا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس نے یہ جو جائیداد یا جو زمین ہے یہ تجارتی مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہے, جب اس کو وہ بیچے گا, جب اس کو وہ سیل آؤٹ کرے گا, تو اس وقت جب اس کو یہ قیمت ملے گی, اس پلاٹ کی یا اس جائیداد کی جب اس کو قیمت ملے گی, جب یہ پیسہ ملے گا, تو پھر وہ اسی میں سے زکوٰۃ ادا کر دے. اچھا, اب زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟
اس میں دو آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے اس میں سے 2.5% آپ نکال دیں, ایک ہی مرتبہ وہ ادا کر دیں, اس میں سے جتنی بھی بنتی ہو 2.5% جتنا بھی ہوتا ہو وہ آپ ایک ہی مرتبہ ادا کر دیں. اور ایک رائے یہ ہے کہ آپ پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ نکالیں, پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ, کہ ہر سال اس کی ویلیو اگر آپ کے پاس متعین ہو کہ مثلا 10 سال پہلے اس کی ویلیو اتنی تھی تو اس میں سے 2.5% اتنا ہوتا ہے وہ آپ الگ کر دیں. پھر اس کے بعد اس سے اگلے سال میں اس کی ویلیو کتنی تھی اس کی قیمت لگا کر اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال دیں. تو پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے بعض اہل علم کے نزدیک. لیکن درست بات یہ, صحیح بات یہ ہے کہ پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے. صرف ایک مرتبہ جب آپ کو اس جائیداد یا اس پلاٹ کی قیمت مل گئی تو وہ جتنی بھی ہے اس میں سے 2.5% ادا کر دیں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. واللہ اعلم. ہاں جی, کسی نے کسی کو قرض دیا ہے تو وہ جو قرض کی رقم اس سے راجیہ میں واجب ہونی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہے اور جو قرض دینے والا وہ سخت نہیں رکھتا اور قرض دینے والا مطلب امکان نہیں کرتا کہ وہ ریٹرن آئے گا, تو اس کے بارے میں ہاں جی, اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہو تو جس نے قرض دیا ہے, جس نے کچھ اماؤنٹ کچھ رقم قرض کے طور پر دی ہوئی ہے کسی کو, تو کیا اس کی زکوٰۃ یہ دینے والا ادا کرے گا یا لینے والا ادا کرے گا؟ ایک تو یہ سوال ہے آپ کا. ہاں, جس نے قرض دیا ہے تو یہ اماؤنٹ جو ہے یہ چونکہ قرض کے طور پر اس نے دی ہے تو اس اماؤنٹ کا مالک یہ ہے, دینے والا ہے, لہذا اس کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. جب وہ سال کے بعد اپنی باقی جو بھی چیزیں ہیں جن کا حساب کرتا ہے وہ زکوٰۃ دینے کے لیے زیورات ہیں یا تجارتی ساز و سامان ہے یا جو بھی چیز ہے جس میں سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے, تو اس میں پلس وہ بھی ایڈ کر دے, وہ جو اس نے اماؤنٹ دی ہوئی ہے رقم کے طور قرض کے طور پر, تو اس کو بھی وہ ایڈ کر کے پھر وہ اجمالی طور پر اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے یہ جو کہا ہے کہ اگر دینے والے کو یہ پتہ ہو کہ لینے والے کی حالت پتلی ہے اور وہ قرض واپس کرنے کی اہلیت یا طاقت نہیں رکھتا ہے, ہو سکتا ہے واپس کر دے جب اللہ تعالیٰ اس کو مال دے گا, اور ہو سکتا ہے واپس ہی نہ کرے, اس کی مالی حالت ہی اس طرح کی ہے. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ کو یقین ہو, اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص قرض کی رقم واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر آپ اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہ کریں, اس کی زکوٰۃ ادا نہ کریں. لیکن جب آپ کو ایک پیریڈ گزرنے کے بعد, فرض کریں 2 سال گزرنے کے بعد, 3 سال گزرنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا کہ اب اس آدمی کے پاس آمدنی کے ذرائع اس قدر موجود ہیں کہ یہ میرا قرضہ مجھے واپس کر سکتا ہے, تو پھر آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن جب تک آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ رقم واپس نہیں آئے گی, اس کی مالی حالت ہی اس طرح کی ہے, تو پھر آپ کو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی اس رقم کی, بلکہ صرف آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. واللہ اعلم. ہاں جی, ہاں جی, یہ جو سوال ہے کہ کیا ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے کر سکتے ہیں یا نہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا, اور آپ نے زندگی میں کتنے عمرے کیے؟ 4 عمرے کیے, اور ایک حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ نے جب بھی سفر کیا تو اس سفر میں آپ نے ایک ہی مرتبہ عمرہ کیا. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی سفر میں ایک سے زیادہ عمرے کیے ہوں, ایسا کسی بھی موقع پر ثابت نہیں ہے. حالانکہ ایک موقع ایسا بنا تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ حج کے موقع پر, جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ نہیں کر سکی تھیں, تو حج کے بعد حضرت عائشہ نے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے عمرہ کرنے کا موقع دیا جائے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ موقع تھا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جاتے اور اپنی بیوی کو بھی عمرہ کراتے اور خود بھی عمرہ کر لیتے. آپ کے پاس یہ موقع تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ جانا پسند نہیں کیا, بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ کن کو بھیجا؟ ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, جن کی حدیث آج ہم نے پڑھی ہے چند احادیث میں سے. تو عبد الرحمن بن ابی بکر کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ اور اپنی بہن کو عمرہ کرا کے آؤ. اور اب یہاں پر ایک اور بات بھی نوٹ کرنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر جب اپنی بہن کے ساتھ گئے تھے ان کو عمرہ کروانے کے لیے, تو انہوں نے
صرف ساتھی ہونے کے لیے صرف ساتھ نبھایا اور ان کے ساتھ ساتھ رہے جب تک کہ انہوں نے عمرہ کر لیا، ورنہ خود انہوں نے عمرہ نہیں کیا. کہ انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکر نے خود دوسرا عمرہ نہیں کیا، حالانکہ کر سکتے تھے، اپنی بہن کے ساتھ ساتھ تھے، عمرہ کر رہی تھی تو خود وہ عمرہ کر سکتے تھے وہ، لیکن انہوں نے خود عمرہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا دوسرا، اور نہ ہی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو کہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی عمرہ نہیں کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہو سکتا ہے، دو عمرے نہیں ہو سکتے ہیں. ہاں اس کی ایک شکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے عمرہ کر لیا مکہ مکرمہ میں، اس کے بعد آپ چلے گئے مدینہ منورہ، یا آپ چلے گئے فرض کریں آپ سیر و سیاحت کے لیے آپ چلے گئے طائف کی طرف. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ طائف جو ہے وہ میقات سے اس طرف ہے، تو اگر آپ طائف گئے یا آپ مدینہ منورہ گئے اور واپس آپ پھر مکہ آنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، چونکہ آپ میقات سے باہر چلے گئے، اب آپ واپس مکہ لوٹنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ میقات سے احرام باندھ لیں دوبارہ اور آ کر کے عمرہ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ دوسرا سفر ہوگا آپ کا، یہ آپ کا دوسرا سفر ہوگا. ایک ہی سفر کے اندر دوسرا عمرہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہ دوسرا سفر ہے جس میں آپ نے عمرہ کرنا ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جس طرح ہمارے بعض دوست ہمارے بھائی جس طرح کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جا کے مکہ مکرمہ میں اپنی طرف سے عمرہ کر لیتے ہیں اور پھر مسجد عائشہ سے جا کے بار بار عمرے کرتے ہیں تنعیم سے جا کر، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایسے ہمارے بھائیوں کو جائزہ لینا چاہیے اور اپنے اہل علم سے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. ہاں جی، آخری سوال اور پھر ختم کرتے ہیں. ہاں جی، ہاں اس وقت یہ صورت بقرہ تو دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں، یہ مدنی صورت ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت تک یہ قرآن مجید پورے کا پورا نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت تک پورے کا پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ جو کتاب ہے یہ حق ہے، اور یہ مصدقا لما معہم، یہ تصدیق کرتا ہے یہ قرآن اس چیز کی جو کہ ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہے. تو اس سے مقصود یہ ہے کہ جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا تھا وہ یقینی طور پر اس کتاب تورات کی تصدیق کرتا تھا، اور اسی طرح جو نازل ہونے والا تھا، جو بعد میں جو صورتیں آنے والی تھیں اور جو آیات بعد میں نازل ہونے والی تھیں، یقیناً وہ بھی برحق تھیں اور وہ بھی اس تورات کی تصدیق کرنے والی تھیں. تو اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ جو نازل ہو چکا اور جو نازل ہونے والا ہے وہ پورے کا پورا قرآن مجید جو ہے وہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہے. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت